الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ اللیل کی آیت نمبر 11، 12 اور آیت 13 پڑھی گئی۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی 3 صفت بتائی تھی، اور پھر ساتھ ہی اس کے بعد جہنمی کی 3 صفت بتائی تھی۔ جنتی کی صفت بتائی گئی تھی کہ دیے ہوئے اللہ کے مال سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تصدیق کرتے ہیں۔ بخیل کی علامت جہنمی کی بتائی گئی کہ دیا ہوا مال اللہ کا، لیکن وہ بخل سے کام لیتے ہیں، اللہ کے نام پہ نہیں دیتے۔ واستغنا، اور بے پرواہی برتتے ہیں، یعنی توجہ آخرت کی طرف نہیں ہے، ثواب کی طرف نہیں۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور بھلی بات یعنی کلمہ توحید و رسالت کی تکذیب کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک عام بیماری بتا رہے ہیں۔ دیکھیے، 2 چیز قربان کرنا انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اور ان دونوں ہی کے قربانی کے بعد اللہ کی رضا اور آخرت انسان کی سنورتی ہے۔ ایک چیز ہے خواہشات نفس، نفس کی خواہش کو پامال کر دینا اللہ کی رضا کے لیے۔ اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ نفس اپنی شرشت کے اعتبار سے سرکش ہے، یہ اللہ کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ قرآن نے کہہ دیا تھا ان النفس لامارۃ بالسوء، اور پہلے بھی اس پر بات ہوئی۔ تو ایک ہے نفس کی چاہت، نفس کی خواہش جی، اور ایک ہے مال کی محبت کو دل سے نکال دینا جی۔ حدیث میں کہ حب الدنیا رأس کل خطیۃ، دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ تو نفس اور مال، یہ دونوں ہی اللہ کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ نفس اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے اللہ پاک کی رضا کے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، بندے سے چھڑا دیتا۔ اور آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے اور مال کے ساتھ دینی توفیق نہیں دی، تو وہ اللہ کی مخالفت کے کام میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت کے کاموں میں بے دریغ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور ذرہ برابر بھی کہیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں آتی۔ لیکن جہاں آپ اللہ کے نام پر ان سے مانگیں گے یا کہیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ ان کی جان نکل گئی۔ بولیں گے بجٹ نہیں ہے، مولوی صاحب کل آئیے، ہم حساب کریں گے۔ تو کیا پتہ کہیں پہلے ہی فرشتے حساب کر لیں، آپ حساب کرتے ہی رہ جائیں۔ تو اللہ کہتے ہیں وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، دولت اللہ کے عذاب سے انسان کو بچا نہیں سکتی۔ دولت، مال کس کے؟ اللہ کے عذاب سے انسان کو بچا نہیں سکتی۔ حدیث میں ہے کہ نعم المال، بہترین مال ہے کس کے لیے؟ للعبد الصالح،
بندہ نیک ہے تو مال بھی اس کو جنت کی طرف لے جاتا ہے. جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صفات قرآن میں بار بار آپ کے سامنے آئی کہ وہ بے دریغ بلا ہچکچاہٹ اللہ کے راستے میں مال خرچ کر دیتے تھے. بڑے بڑے غلام کو خریدا حضرت بلال جیسے لوگوں کو جی، اور معلوم ہوگا کہ بڑی خطیر رقم دے کر کے خریدی. بیچنے والے نے کہا کہ یہ نہیں خرید سکیں گے، اتنی منہ مانگی قیمت مانگی. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یہ تو سودا پھر بھی سستا ہے بھائی، تو خریدا اور اللہ کے نام پر آزاد کر دیا. بے شمار واقعات. تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ اور کام نہ آئے گا وما یغنی عنہ مالہ، اور کام نہ آئے گا اس کے مال اس کا اذا تردی، جب گڑھے میں گرے گا، یعنی جب جہنم میں جائے گا تو یہ مال اس کو جہنم سے نہیں بچا سکے گا. یعنی جس مال و دولت پر گھمنڈ کر کے یہ آخرت کی طرف سے بے پرواہ ہو رہا تھا، ذرا بھی عذاب الہی سے نہ بچا سکے گا، کیونکہ آخرت پر تو یقین ہی نہیں تھا. جب یقین نہیں تھا تو مال بھی نہیں دیتا تھا، بلکہ مال بغاوت میں خرچ کرتا تھا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان علینا للہدی، ہمارے ذمہ ہے راہ سمجھا دینا، وان لنا للآخرۃ والأولی، اور ہمارے ہاتھ میں ہے آخرت اور دنیا. کیا مطلب؟ ہم نیک و بد کی راہ بتلا دیتے ہیں. اللہ کا کام ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے نیکی کا راستہ یہ ہے اور بدی کا راستہ یہ ہے. بندہ اپنی چوائس سے کون سا راستہ اختیار کرتا ہے، اس کے اوپر جبر نہیں کیا جاتا، اکراہ نہیں کیا جاتا، زور اور زبردستی سے نہیں چلایا جاتا. کیوں؟ مرضی سے جب بندہ اختیار کرتا ہے تو اس کی مرضی کی وجہ سے اس کو ثواب ملتا ہے اور اس کی مرضی کی وجہ سے اس پر عقاب ملتا ہے. یعنی ہماری حکمت اس کو مقتضی نہیں کہ کسی آدمی کو زبردستی نیک یا بد بننے پر مجبور کر دیں. ہاں، یہ ہم نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ سب کو نیکی بدی کی راہ سمجھا دیں اور بھلائی برائی کو خوب کھول کر بیان کر دیں. پھر جو شخص جو راہ اختیار کر لے، دنیا اور آخرت میں اسی کے موافق اس سے برتاؤ کریں گے. آخرت اور دنیا ہماری ہی ہے. آخرت بھی کس کی ہے؟ اللہ کی. اور دنیا بھی کس کی ہے؟ اللہ کی. یعنی ہماری ہی ملک ہے، ہماری ہی مخلوق ہے. پر جو شخص مالک کو چھوڑ کر دوسرے سے مانگے گا وہ مانگنے میں غلطی کرے گا. یہ مطلب ہے کہ آخرت کس کی ہے؟ اللہ کی. دنیا بھی آخرت کی. تو چوائس سے انسان دنیا کو چھوڑ کے آخرت کو اللہ سے مانگ لے. یا یہ مراد ہے کہ چونکہ ہم ہی مالک و خالق ہیں اس لیے ہدایت یافتہ لوگوں کو ہم ہی ثواب دیں گے. تمہارے ہدایت یافتہ نہ ہونے سے اللہ کا کوئی نقصان نہ ہوگا. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی مرضی سے، جیسے پہننے والا انسان، بہت سارے لوگ ہیں رنگ برنگ کے سترنگی کپڑا پہنتے، کچھ لوگوں کو وائٹ ہی پسند ہے، تو کچھ لوگوں کو رات کی تاریکی میں اللہ کی عبادت پسند ہے، اور کچھ لوگوں کو رات کی تاریکی میں بدی پسند ہے. تو یہ اپنی پسند اس کو دنیا ہی میں بتلا دیتی کہ خلوت میں اللہ کا ذکر پسند ہے. یہ دلیل ہے کہ اللہ اس کو اندھیرے سے نور کی طرف لے جا رہے ہیں. اور اگر اندھیرے میں اس نے اور گناہ شروع کر دیا تو اس اندھیرے سے وہ جہنم کی طرف چل رہا ہے. اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. بس.